دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نظر نہ آنے والی وہ خوفناک مخلوق ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آج ہم بتائیں گے اس مخلوق کے بارے میں جو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ ہمزاد دراصل ایک قسم کا شیطان ہے۔ جب بھی انسان کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو عربی میں وساوس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بری عادتوں کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد شکل و صورت میں بالکل اسی انسان کا مشابہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو۔ یہ انسان کا باطنی پہلو ہوتا ہے جو اس کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ بعض صوفیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمزاد کو ایک شکل سے دوسری شکل بدلنے کی قوت بھی عطا کی گئی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ جب انسان مرتا ہے تو وہ ہمزاد تمام یادوں، مصیبتوں، نفرتوں، شکلوں و احساس کے ساتھ اس کے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن ہی مرے گا۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے ابلیس کے ساتھ جو لوگ روحوں سے ملاقات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں وہ ہمزادوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ روح تک رسائی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمزاد کے متعلق ایک مشہور حدیث جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہم شکل جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنات اور شیطان غیب کی خبریں جانتے ہیں اور خبریں جاننے کے لیے سیڑھی کی طرح آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک جو اپنے فرشتوں کو وہی بیان کرتا ہے اس کو چھپ کر سن لیں، اور اس وقت اللہ کے حکم سے ان پر شہاب ثاقب گرتے ہیں جس سے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان دراصل ہمزاد ہوتے ہیں جو عاملین کے ذریعے بھیجے گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ماضی یا مستقبل کی خبریں لا کر سنائیں۔ ہمزاد سے رابطہ ایک علمی فن ہے جسے قابو کرنے کے لیے خاص وظائف اور چیلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ بعض عالمین نے خود اپنے ہمزادوں کو قابو کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ہمزاد کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے اور اکثر اس بات کے دعوے دار جھوٹے اور مکار لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہر عمل ناممکن نہیں ہوتا۔ بادشاہ شاہ جہان کے دور میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ دہلی میں ایک متقی اور عبادت گزار عالم رہا کرتا تھا۔ اس نے بہت محنت و مشقت اور راتوں تک چیلے کاٹ کر اپنے ہمزاد کو قابو کر لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہمزاد اس کے لیے ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے تو اس کے دل میں شیطانیت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے ہمزاد کو حکم دیا کہ پوری روح زمین میں گھوم کر میرے لیے ایک ایسی خوبصورت دوشیزہ لڑکی لے کر آؤ جو حسن جمال میں بے مثال ہو۔ تو بس ہمزاد ملک روم گیا اور وہاں کی ایک حسین و خوبصورت شہزادی کو اٹھا لایا۔ ہمزاد نے اس لڑکی کو اس عامل کے سامنے پیش کر دیا۔ عامل نے اس شہزادی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے قید کر لیا۔ جب ہمزاد نے دیکھا کہ وہ عامل اس شہزادی پر بہت ظلم کرتا ہے اور اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تو اس ہمزاد نے بہت افسوس کیا اور اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ لہٰذا ایک دن اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھے اس ظالم سے آزاد کرواؤں گا اور اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ہمزاد نے شہزادی سے کہا کہ وہ عامل جب کمرے میں آئے تو اس کے آنے سے قبل اس کے کمرے میں رکھے پانی کے گھڑے کو زمین میں ہنڈیل دینا۔ دراصل اس ہمزاد اور عامل کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ وہ کبھی ناپاکی کی حالت میں نہیں رہے گا، اس لیے عامل سونے سے قبل اپنے بستر کے چاروں طرف ہمزاد اس احسار کے اندر نہ آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ اس عامل کو سوتے وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اگلے دن جب عامل نیند سے بیدار ہوا تو حسب معمول غسل کرنے کے لیے پانی لے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے برتن میں پانی نہیں تھا۔ جب دور رکھے گھڑے سے پانی لینے کے لیے وہ عامل اس احسار سے باہر نکلا
تو حمزاد نے اسے گلے سے دبوچ لیا اور کہا کہ آج میرا عہد پورا ہوا، تو نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے یہ ظلم کروایا، اس لیے تیری یہ سزا ہے کہ تجھے دردناک موت دی جائے۔ یہ کہہ کر حمزاد نے اس عامل کو چھت کی دیوار سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس طرح بہت سے عالمین ہیں جو حمزاد سے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن وہ حمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ ناجائز کاموں میں حمزاد کی مدد لینا، کوئی حرام فعل کرنے کی نیت سے حمزاد کو قابو کرنا یا مال و دولت کی لالچ وغیرہ کے لیے حمزاد سے کام نکلوانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کرتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے جنہیں اللہ نے جناتوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کے بجائے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کی فلاح کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو حمزاد اور شیاطین کو قابو کر کے انہیں غلط کاموں کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنی خواہش کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔